آج بھی انسان بالخصوص والدین معلم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہوں، ان کی بہترین تربیت ہو، وہ ڈسپلنڈ ہو، آرگنائزڈ ہو، مؤدب ہو۔ والدین نہیں سمجھتے ہیں اکثر کہ مارنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، یہ اسلامک پرسپیکٹو سے گناہ میں بھی آ جاتا ہے جس کا آپ کو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ خود کر رہے ہیں، نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو باپ کو نمازی ہونا چاہیے۔ تو جب بچہ نہیں جائے گا اور وہ سزا دے گا تو اسے پتہ ہے میرا والد یہ کام کرتا ہے، مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ نہیں آتا ہے سامنے باہر کے، اگر مثال غصے کی حالت میں کوئی شخص شدت دکھا رہا ہے اپنے بچے کے اوپر، تو کیا یہی غصے کی کیفیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہ بھی یہی ری ایکشن دکھائے گا وہاں کہ جو بچہ وائلنس اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہی وہ اس کو امیٹیٹ کرتا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے اور اپنی لائف کا پارٹ بنا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین خلقت دی اور اس خلقت کے ساتھ ہدایت کا اہتمام بھی کیا، اور ہدایت کے باب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت اور سر فہرست رکھا وہ انسان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ انسان کو تعلیم دینے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین معلم اور مربی بھیجے یا انہیں مبعوث کیا، وہ تھے انبیاء علیہ السلام۔ آج بھی انسان بالخصوص والدین معلم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہوں، ان کی بہترین تربیت ہو، وہ ڈسپلنڈ ہو، آرگنائزڈ ہو، مؤدب ہو، ان کے اندر ادب ہو، ان کے اندر اچھے اخلاق ہو۔ یہ بات اور ہے کہ اخلاق ادب کے اپنے اپنے تعارف اور اپنے اپنے ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ان جنرل ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک صالح اور اچھی بنے۔ اسی لیے وہ اپنے گھروں کے اندر بھی بچوں کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں اور گھروں کے باہر اسکولز مدرسوں میں بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات والدین خود بھی اور معلم بھی خود ٹرینڈ اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس تعلیم کے پروسیس میں شاید وہ کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غلطیاں اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ بچے کے مستقبل اور اس کے کردار پر اثر انداز ہو جائیں۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر آئے ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، جو ہے بچوں کو سزا دینا۔ بچوں کو سزا دینا، اس کا مقصد بہت ہی کلیئر ہوتا ہے والدین کے لیے کہ وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور معلم بھی اسکولوں میں اگر سزا دیتے ہیں بچوں کو تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بچے اپنے درس یاد کر لیں، بچوں کے اندر تہذیب ہو، بچوں کے اندر ادب ہو، یعنی ہدف مقدس ہوتا ہے، ہدف نیک ہوتا ہے، ہدف اصلاح ہوتا ہے۔ بحث طریقے پر ہے، کیا بچوں کو سزا دے کر کے ان کی اصلاح کرنا درست طریقہ ہے؟ آج بھی ہمارے ذہنوں میں اگر ہم دیکھیں تو جو تصویر معلم کی آتی ہے، جو قدیمی دور سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، معلم بنا چھڑی کے معلم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، وہ ڈانٹتا تھا بچوں کو، اور ہم بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں۔ ہم نے اس کے فائدے بھی دیکھے ہیں اور شاید اس کے نقصان بھی ہماری نفسوں پر پڑے ہوں گے جس کا شاید ہمیں آج اندازہ نہ ہو۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا بچوں کو سزا دینی چاہیے، اگر دینی چاہیے تو کس نوعیت کی ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے، کس مزاج کی ہونی چاہیے، اور اگر ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے تو بچوں پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں دانشمند اور نفسیاتی ماہر کافی حد تک اس نتیجے پر ہیں کہ بچوں کو کارپورل پنشمنٹ یعنی شدت کے ساتھ وائلنٹ سزا نہیں دینی چاہیے۔ دنیا میں اس وقت سٹیسٹکس موجود ہیں جہاں تقریباً 128 مملکتوں میں کارپورل پنشمنٹ پر بین ہے، یعنی سزا ہے، جرم ہے اگر کوئی معلم یا والدین تک کے بچوں کو اگر سخت سزا دیں، وائلنٹ سزا دیں۔
حتیٰ کہ انگلینڈ میں جہاں سے میرا بھی تعلق ہے کہ اگر بچے کو والدین نے سخت سزا دی اور کسی طرح سے یہ انفارمیشن یا شکایت بچے نے اسکول میں جا کر دی تو حکومتی ادارے جیسے سوشل سروسز آ کر کے والدین کی تنبیہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک کہ چلا جاتا ہے کہ بچے کو لے کر کے چلے جاتے وہاں سے، اور والدین کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت کر سکیں۔ اس لیے یہ موضوع ایک حساس موضوع ہے اور بہت اہمیت بھی رکھتا ہے۔ بعض والدین اور معلم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم سزا نہ دیں تو بچہ تو بے تربیت ہو جائے گا، وہ تو رام نہیں ہو سکتا، وہ تو وحشی بن سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اخلاق اور ادب نہیں ہوں گے، تو ہم کیسے اس چیز کو مینیج کریں؟ انہی سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے اس پروگرام باغبان میں، جہاں ہم تربیت کے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، آج بھی ہم اپنے ساتھ 2 ایکسپرٹس کو لے کر کے آئے ہیں یہاں پر، جہاں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد صاحب، جو اردو کے پروفیسر ہیں اور ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، تو ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم راشد صاحب، خیریت سے آپ؟ اور دوسرے ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں جناب صفی اسلام صاحب ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں اور فیکلٹی ہیں کالج کے اندر سائیکولوجی کے۔ ان سے بھی ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ نفسیاتی، بالخصوص نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں بچوں پر ان چیزوں کے۔ ویلکم ٹو آور شو باغبان میں انشاءاللہ ہم اور بالخصوص ہمارے ناظرین آپ سے مستفید ہوں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں جس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اس سے اپنے مہمانوں کی آراء سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تاکہ وہ نتیجہ عوام میں منتقل ہو سکیں، اور نہ کہ اس نتیجے کے مطابق وہ عمل کریں، کم از کم وہ اس بات پر سوچیں، تحقیق کریں، اور سوچنے کا دروازہ ہم کھولتے ہیں۔ اور یہ موضوع صرف اسکول سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ بالخصوص والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اکثر والدین کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے شرارت کرتے ہیں اور انہیں درست کرنے کے لیے واحد طریقہ سزا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہاں پر اپنے مہمانوں کے ساتھ، اور پہلا سوال میرا فزیکل پنشمنٹ کے حوالے سے ہوگا، یعنی کارپورل پنشمنٹ، جو آج بھی تقریباً 69 کنٹریز میں الاؤڈ ہیں، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں پر والدین بھی اور ٹیچرز بھی بچوں کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو میرا سوال ہوگا راشد صاحب آپ سے سب سے پہلے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ کیا بچوں کو فزیکل پنشمنٹ کی بات ہو رہی، جہاں پر بچوں کو مارنا، پیٹنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں، کیا ہوگا، والدین نے اکثر کرتے ہیں یہ کہ ہمارا ایک تہذیب اور ایک کلچر ہے اسی طرح کا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ مکمل طور پر یہ درست ہے یا اس میں ifs and buts ہیں، شرائط ہے، کنڈیشنل ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم مسلم ہیں اور ہم نے جو بھی تربیت کرنی ہے یا جو بھی معاملات کرنے ہیں تو دین اسلام کو سامنے رکھنا ہے، اور دین اسلام فطرت کے مطابق ہے، اور وہ اعتدال ہر معاملے میں رکھتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں بھی اعتدال کا عنصر رہے گا۔ اور جہاں تک جسمانی سزا کی بات ہے تو وہ ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیسی ہونی چاہیے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پہلے پیار ہے، شفقت ہے، نرمی ہے، اور اگر وہ کارگر نہیں ہوتی تو دوسرا ہے ملامت ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، جھڑکنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر سزا کی طرف آیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرائط ہیں کچھ جو ہمارا دین اسلام ہمیں تھوڑا بہت رہنمائی کرتا ہے کہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ چہرے پر نہ ہو، یعنی چوٹ اگر لگانی ہے، ضرب لگانی ہے تو چہرے پر نہ ہو، سر پہ نہ ہو، نازک اعضاء پر نہ ہو، اور ایسی چیز سے نہ ہو کہ جس سے چوٹ لگے، کوئی جسمانی کوئی نشان پڑ سکتا ہو، ہلکی پھلکی سزا۔ لیکن یہ آخری حربہ ہے، اس سے پہلے جتنے بھی دیگر حربے ہو سکتے ہیں، نفسیاتی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز بچے کو پسند ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، کوئی گیم پسند ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، کوئی کھانے کی چیز پسند ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اگر نہیں بات بنتی تو وہاں سزا کی طرف،
لیکن وہاں بھی والد کو یا استاد کو نفسیات سامنے رکھنی ہوگی. کچھ بچے ہیں جو مار سے نہیں ٹھیک ہو سکتے, وہ والد کو یا استاد کو سمجھنا ہوگا, اور اگر تو وہ مار سے بگڑ جاتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک ایک سٹیج پہ جا کر کے بچے کو فزیکل پنشمنٹ دیا جا سکتا ہے, لیکن کنٹرول طریقے سے. ہاں جی, کنٹرول طریقے سے ٹوٹلی آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن دنیا میں جو رائج اس وقت طریقہ کار ہے وہ جو بڑھتا جا رہا ہے, جیسے میں نے اسٹیٹسٹکس یہ بتائی کہ 128 مملکتیں اس وقت ٹوٹل قانونی طور پر اس پہ پابندی ہے کہ آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں بچے کو. تو صفی اسلم صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا بینگ اے سائیکولوجسٹ اس پر اوور آل نظریہ کیا ہے, کہ کیا ہم اگری کرتے ہیں کہ اسلام بھی جیسا کہ راشد صاحب نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں اجازت دیتا ہے لیکن کنٹرول کرتا ہے کہ آپ بچے کو اتنا پنشمنٹ نہ دے کہ اس کے پین کے اثرات زیادہ تر رہیں یا اس کے فیس پر نہ مارے. تو آپ کیا اس کے اوپر نظریہ دیں گے کہ یہ دنیا میں جو رائج طریقہ ہے اور اسلام ایک سٹیج پہ جا کے اس کی اجازت دیتا ہے, کیا یہ ٹوٹلی بین ہونا چاہیے یا ایک سٹیج پہ جا کر اس کی اجازت ہے والدین کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی, معلم کے لیے بھی؟ جی سر, بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سزا کی دو اقسام ہوتی ہیں موٹے طور پر. ایک ہوتی ہے جسمانی سزا جس کو آپ فزیکل پنشمنٹ یا کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے نفسیاتی سزا جس کو آپ سائیکولوجیکل پنشمنٹ کہتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا جی کہ کارپورل پنشمنٹ کے بارے میں بات کر لینی چاہیے. اس سے پہلے کہ سر ہم سزا کے اوپر آئیں کہ سزا ہونی چاہیے یا سزا نہیں ہونی چاہیے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی بچے کے اوپر کوئی سزا دے رہے ہیں, چھڑی سے مار رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں, یا کوئی بھی طریقہ ہم اس کو فزیکلی اس کو سزا دے رہے ہیں, تو بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کو درد پہنچانا یا تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی اصلاح ہوتی ہے. ہمارا مقصد اس کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اس کا ایک نقصان اٹھانا پڑے گا یا اس کے لیے آپ کو یہ سزا ملے گی. تو جہاں تک سر آپ کی بات ہے کہ جسمانی سزا کے حوالے سے, تو میں بحیثیت سائیکالوجسٹ یہ بات بالکل آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ سزا کا ایک بالکل ہی برا طریقہ ہے, اور اس سے بچوں کو سزا جو ان سے اصلاح ہونے کے بجائے اس کے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کے اوپر کہ جن کو آپ اگر ابھی ہم ذکر کریں گے پروگرام کے اندر کہ آپ اگر ان کو اوائڈ کر سکیں تو وہ بڑا ضروری ہے. تو مثال کے طور پہ چلیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو جسمانی سزا دیتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو اس وقت جو سزا دینے والا شخص ہے اس کی ذہنیت کو سامنے رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ میرے سامنے میرے بچے نے کوئی ایسی حرکت کی کہ مجھے وہ بری لگی. اب اس وقت فوری طور پہ مجھے غصہ آئے گا, ظاہری بات ہے, اسی کے وقت میں سزا دوں گا تو میں ایک اس وقت میں اگریسو سٹیٹ میں غضب کی حالت, ٹھیک ہے, غضب کی حالت میں چلا جاؤں گا. اب اس وقت جو میری حالت ہے وہ میری یہ سوچنے کی صلاحیت کو اوپر جو چلی جاتی ہے کہ وہ میں وہاں پہ یہ نہیں نشاندہی کر پاتا کہ میں وہاں پہ اس کو کہاں پہ مار رہا ہوں, میں اس کو کس چیز سے مار رہا ہوں اور کتنی شدت سے مار رہا ہوں. اس وقت جتنا غصہ آیا ہوگا اس حساب سے وہ اس کو چوٹ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ نے اکثر خبریں دیکھی ہوں گی اور سنا ہوگا کہ جناب علی بچے کو استاد نے مارا تو اس کو فریکچر ہو گیا, بچے کو اتنا مارا گیا کہ وہ ہسپتال اس کو لے کے جانا پڑ گیا. اور میری زندگی میں میرے ایسی بے شمار مثالیں دیکھی ہیں. اور یہاں پہ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ جو سزا دینے والا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات غیر ارادی طور پہ, اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو اتنا تکلیف دے, لیکن غیر ارادی طور پہ وہ بچے کو اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے. فار ایگزامپل اس نے کوئی چیز اٹھا کے اس کو ماری, ٹھیک ہے, اس نے کوئی جوتا اٹھا کے مار دیا یا ساتھ پڑی ہوئی کوئی چیز مار دی, اب اس کو کہیں لگ گئی. یعنی اعتدال نہیں رہتا ہے, نہیں رہتا, اور وہ ایسے نقصان اس کو بچے کو دے سکتا ہے جو کہ اس موقع کے اوپر بھی اس کو کوئی زخمی کر سکتا ہے, اس کو چوٹ دے سکتا ہے, اور خدا نخواستہ پوری زندگی کی ڈسیبلٹی بھی بچے کے ساتھ. یہاں پر ایک اور پوائنٹ نہیں آتا ہے سامنے باہر کے, اگر مثال غصے کی حالت میں کوئی شخص شدت دکھا رہا ہے اپنے بچے کے اوپر, تو کیا یہی غصے کی کیفیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہ بھی یہی ری ایکشن دکھائے گا وہاں پہ, یعنی وہ لرن کرے گا اپنے والدین سے اور معلم سے کہ یہی طریقہ ہوتا ہے؟ سر آپ نے بہت اچھی بات کی, اور یہ بیسیکلی ہم نفسیات میں اس کو سوشل لرننگ تھیوری کہتے ہیں, اور بہت ہی یہ ایک اس کے ساتھ بے شمار تجربے کیے گئے ہیں, اور ہر تجربے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بچہ
وائلنس اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہی وہ اس کو امیٹیٹ کرتا ہے, اس کو کاپی کرتا ہے اور اپنی لائف کا پارٹ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ نے بچے کو کسی غلط کام کے اوپر سزا دی تو اس کو یہ آپ نے سکھایا ہے کہ کل کو اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ بھی وائلنٹ ہوگا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اس نے کوئی ایسا تشدد والا واقعہ دیکھا ہے تو وہ اس کو کاپی کرے گا اس صورتحال کے اندر جب بھی اس کو تشدد کرنا پڑا. اب کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو بہت ہی زیادہ تکرار کرتے ہیں, بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو تھپڑ مار دیا, بچوں کو فزیکل پنشمنٹ سے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اکثر مائیں بھی ہوتی ہیں, چمچہ ہاتھ میں ہوتا ہے, اٹھا کر کے لگا دیا بچے کو. ایک چھوٹا بچہ کیا اس طرح کے کنٹینیوس عمل سے سہم نہیں جاتا اور اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایک کمزوری اس کی شخصیت میں نہیں پیدا ہوتی اگر مسلسل یہ تکرار کیا جائے تو؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اب ہم اس کے نفسیاتی جو ایفیکٹس ہیں, سائیکلوجیکل ایفیکٹس ہیں پنشمنٹ کے, اگر اس کی طرف جائیں تو سب سے بڑا اس کے اوپر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے. جی. اس سے پہلے کہ میں ان کے نفسیاتی جو اثرات ہیں اس کی طرف جاؤں, میں سر یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی اور بھی ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس عمل کے اوپر دوبارہ جائیں. بچے نے کوئی غلط کام کیا, آپ نے اس کو سزا دے دی. اس میں ایک آپ سے کوتاہی کیا ہوئی کہ آپ نے بچے کو یہ تو کہہ دیا کہ یہ جو تم نے کام کیا یہ غلط تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں کیا کروں پھر. مثال کے طور پر اگر بچہ اب پینسل لے کے دیوار کے اوپر لکھ رہا ہے, کچھ بھی لکھ رہا ہے, تو آپ نے اس کو سزا دے دی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو مار دیا یا آپ نے جس طریقے سے بھی اس کو سزا دے دی. اب بچے کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے پینسل لے کے دیوار پہ نہیں لکھنا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کی جگہ کیا کروں. میں اس کی جگہ مثال کے طور پہ کاپی لے کے ڈرائنگ کروں, کوئی میں ڈرائنگ کی بک لے کر آؤں, میں وہاں پہ لکھوں تو وہ ٹھیک ہوگا. تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انسٹیڈ آف گیونگ دا پنشمنٹ آپ اس کو کریکٹ بیہیویئر جو ہے, صحیح بیہیویئر ہے وہ ٹیچ کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں, یہ کام کریں. یعنی سزا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کو آپ نے پنش کر دیا, اس وقت اس نے اس غلطی کو چھوڑ دیا, تو کیا اس کی گارنٹی ہے کہ وہ غلطی دوسری جگہ پہ تکرار نہیں کرے گا؟ آج والدین کے ڈر سے وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن کہیں اور جائے گا جب والدین نہیں ہیں تو وہ یہ کام کر جائے گا. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا؟ جی بالکل سر پاسبلٹی ہے. جیسے ہی وہ خوف آف فیئر آف اسٹک جس کو کہتے ہیں آپ, وہ اس کے سر سے اٹھے گا, اب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اب میں کروں گا. تو اب بچے یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ ایک ہوتا ہے بیہیویئر جس کو آپ انٹرنلائز کر لیں, یعنی کہ وہ بیہیویئر جو آپ اپنی مرضی سے کریں, اور ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ایکسٹرنلائز کیا جائے, یعنی کہ آپ کے اوپر اس کو حاوی کیا جائے کہ تم یہ کرو, تم وہ کرو. جو سزا کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر آپ بیہیویئر کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. آپ بچے کو زبردستی ایک کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. وہ بیہیویئر اس کا انٹرنلائز نہیں ہوا, وہ خود سے اس بیہیویئر کے حق میں نہیں ہے, وہ صرف خوف کی وجہ سے. تو جیسے ہی اس کو وہ موقع ملے گا, اور یہی وجہ ہوتی ہے سر کہ جب آپ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو کوئی آزادی کا ماحول ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایسا بچہ جس کو 10ویں کلاس تک بے شمار مار پڑی وغیرہ وغیرہ اس حادثہ سے گھر سے, جیسے ہی وہ کالج میں گیا, کالج میں تھوڑی سی آزادی کا ماحول ملا, اور جب وہ آزادی کا ماحول ملا تو پھر وہ کام کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک دیر پا حل قطعی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا, مثال کچھ بچے ہوتے, اکثر بچے ہوتے ہیں کہ جب مہمان گھر میں آتے ہیں ان کو ایک فریڈم مل جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب والدین مہمانوں کے سامنے مجھے نہیں پیٹیں گے, تو وہ شرارتیں کرتے ہیں. لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں تو والدین پھر اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں. اب والدین کا کانسیپٹ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری توہین ہوتی ہے اس وجہ سے. مثال مہمان آ کے بیٹھے ہیں, بچہ آ کے ان پہ کود رہا ہے, ان کے ساتھ ان کے آگے کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے, وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے, بڑے فرسٹریٹ ہوتے ہیں والدین یہاں پر. تو اس کنڈیشن میں ان کے پاس آخری ریزورٹ یہ بچتا ہے کہ بچے کو سمجھاتے لیکن پھر بھی نہیں مانتا, سمجھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا, پھر وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں. اور پٹائی کرنے سے ممکن ہے کہ اگلی مرتبہ وہ سہم جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, نہیں کرتا ہے اس کام کو. تو کیا یہاں پر والدین اپنے سیلف رسپیکٹ کو دیکھیں کہ وہ مجروح ہو رہا ہے اور اس کے لیے اس کو پٹائی کریں, یا نہ اس کو اگنور کر دیں کہ نہیں بچے کی تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ان کو؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر اوقات یہ مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ سر ایک بات سمجھنے کی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کا بچہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں جو چھوٹا بچہ ہے, وہ کوئی بیگانہ نہیں ہے, وہ آپ کی فیملی کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا کوئی ملازم نہیں ہے, وہ آپ کا کوئی رکھا ہوا کوئی آپ کا کوئی امپلائی نہیں ہے, تو وہ آپ کا ایک حصہ ہے, وہ آپ کی فیملی کا پارٹ ہے.
یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ گھر میں مہمان آئے اور بچوں نے ایسی شرارتیں کی، بعد میں اس کو پیٹا، یہاں پہ غلطی والدین کی ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ والدین کا کیا اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن نہیں بنا کہ وہ بچہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ اس کے اندر میں اپنے والدین کو شرمندہ نہ کروں۔ یعنی بیسک طور پر بہت سی غلطیاں بچہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پرویکٹیولی اس کی تربیت نہیں کی، وہ کنیکشن نہیں بنا پائے والدین اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مجھے یہ ایک بات آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک مخصوص وقت نکال کے، ایک مخصوص وقت، بے شک وہ 5 منٹ ہیں، بے شک وہ گھنٹہ ہے مثال کے طور پہ، وہ نکال کے وہ اپنے بچے کو ساتھ بالکل 1 on 1 گفتگو کرتے ہیں؟ کتنے والدین ایسے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسے والدین ہمیں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کریں گے بھی صحیح، ساتھ موبائل دیکھیں گے، ساتھ ٹی وی دیکھیں گے، وہ بچے کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں، نہ ہی بچے کے شوق کبھی دیکھتے ہیں، نہ ہی بچے کے مسائل کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا وہ کنیکشن ہی نہیں بن پایا بچے کے ساتھ تو بچہ بھی پھر اپنی من مانی کرے گا۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ وہ کنیکشن بنا لیتے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ 1 on 1 بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزارتے ہیں، بے شک وہ آپ اس کو پارک میں لے جاتے ہیں، بے شک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈرائنگز کرتے ہیں، بے شک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اور کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس میں اندر آپ بچے کو جاننے کا موقع حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ کنیکشن بنتا ہے جس کے اندر بچہ بھی آپ کا خیال کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں، ہمیں ایک بریک بھی لینا ہوگا یہاں پر، لیکن میں اس کو کنکلیوڈ کروں آپ کی اس بات کو، تو میں یہ سمجھا ہوں کہ بینگ اے سائیکولوجسٹ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ تقریباً ٹوٹلی بچوں کو فزیکل پنشمنٹ نہیں دینا چاہیے، کہ آپ نے کہیں بھی اشارہ نہیں کیا کہ کسی سٹیج پہ آ کر کے پنشمنٹ تھوڑی سی میں دینی چاہیے۔ ہم بریک کے بعد آتے ہیں، اس جاری رکھیں گے، بالکل آپ کی طرف آئیں گے، اور اس کو کیونکہ اسلامک پرسپیکٹیو سے ایک نظریہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے یہاں پہ، اور سائیکولوجی سے ایک ویری کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، تو یہ ڈفرینس کیوں ہے اس کے اندر، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے جو کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنا، کیونکہ ان کی خطاؤں کا اثر بچے کی کردار سازی پہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو روش اس وقت رائج ہے وہ یہ اس طرف بڑھتی جا رہی ہے کہ بچے کو بالکل ٹچ نہیں کرنا چاہیے، نہ والدین کو نہ سکولز کو۔ دوسری طرف اسلامی نظریہ یہ ہے، بالکل اسی کے ساتھ سازگار ہے، لیکن ایک سٹیج پر آ کر کے اسلام نے بچوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن لمٹس کے اندر، اور اسے ڈیفائن کیا ہے کہ کس حد تک کہ آپ بچے کو فزیکل سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ڈفرنس آتا ہے اس وقت جو دنیا میں رائج نفسیاتی ماہر ہیں ان کے نتیجے میں، اور اسلام نے جو کہا ہے ہمیں ان پرنسپل فرسٹ سٹیپ دونوں میں کہیں بھی مارنا پیٹنا نہیں ہے، لیکن اسلام ایک سٹیج پر آ کر اجازت دیتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ کسی بھی سٹیج پہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم راشد صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے بھی یہ اسلامی نظریہ پیش کیا، تو آپ کس طرح سے اس کو ڈینائی کریں گے یا اگری کریں گے یا کاؤنٹر کریں گے اسلامک پرسپیکٹیو سے کہ نہیں سائیکولوجیکلی تو بالکل منع ہے سزا دینا، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، ساری باتیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہیں، کچھ باتیں صحیح ہیں۔ انہوں نے جو ساری باتیں کی ہیں سزا کے حوالے سے کی ہیں، لیکن سزا تو آخری آپشن ہے، اس سے پہلے تو پیار، محبت، شفقت ہے۔ جی درست ہے۔ اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ والدین یا استاد بچوں سے اتنا تعلق پیار والا نہیں بنا پاتے یا نہیں بناتے۔ آپ اتنا پیار دیں ان کو، اتنی شفقت دیں کہ ذرا سی ناگواری آپ کے چہرے پر آئے، تھوڑا سا غصہ آئے اور بچہ سمجھ جائے کہ یہ تھوڑا غلط ہو رہا ہے مجھ سے، اور وہ اپنی اصلاح کرے، اس خوف سے کہ ابا جی یا استاد میرے ناراض ہو رہے ہیں اور یہ ناراضی برقرار نہ رہے، اور جو ان کی محبت ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ یہ چیز جو ہے اگر والد یا استاد پیدا کر لیتا ہے تو سزا نہیں میرا خیال کہ وہ آپشن آئے گا۔ تو اگر کوئی بہت بگڑا بچہ ہے، ہر طرح کے حربے اپنائے گئے ہیں، تو سزا کو آپشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ سزا سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر میرا خیال ہے کہ سزا روک لینی چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات وہی ہیں جو انہوں نے نفسیات کے حوالے سے بتائے۔ میرے خیال سے راشد صاحب یہاں ایک فنڈامنٹل پوائنٹ کو ہم شاید مس کر رہے ہیں۔
اگر ہم اسلامی حدیثوں کا مطالعہ کریں جو بچوں کی سزا پر بات کرتی ہے تو وہ ساری حدیثیں ایک کامن پوائنٹ پر ہے، وہ ہے کہ جب بچہ اس حد تک کہ آگے بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی معصیت کر رہا ہے یا احکام کی بے حرمتی کر رہا ہے یا احکامات شریعہ دین کے خلاف ورزی کر رہا ہے، وہاں پر دین نے اجازت دی ہے۔ مثال روایت ہے کہ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز کے لیے 6 سال کی عمر سے ٹرین کرنا شروع کریں، پہلے پیار سے محبت سے سمجھا کر، لیکن پھر بھی نہیں اٹھتا تو وہاں آپ کو اجازت ہے کہ ایک حد تک کہ اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں اور اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن چہرے پہ نہ ماریں اس کو۔ ہاں جی، وہ اس طرح ہے کہ بچپن سے ہی والد والدہ نماز پڑھیں گھر میں تو اس کو بھی ساتھ کھڑا کریں۔ جی، جب تو بات ہماری یہ ہے کہ جو میری اپنی ناقص سی اسٹڈی ہے اس میں اسلامک پرسپیکٹو سے، کہ کہیں پر بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر بچے نے میتھس کا فارمولا اسے نہیں آتا ہے سولو کرنا تو اسے کسی سٹیج پہ جا کے پٹائی کرے، یا اسے سائنٹیفک کوئی لا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 10 مرتبہ سمجھایا، ٹیوشن بھی لگا دیا، سب کچھ بھی کیا، اسے آپ پٹائی کر دیں، یا اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے امتحان میں، مسلسل فیل ہو رہا ہے، آپ اس کی پٹائی کر دیں۔ لیکن دینی احکامات کی جب وہ نافرمانی کرتا ہے وہاں پہ ایک سٹیج پر آ کر کے اس کی اجازت دی جاتی۔ اب یہاں ایک لائن بن جاتی ہے، دنیاوی ماہر جو کہ ویسٹرن پرسپیکٹیو سے سائیکالوجی کو زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں پر انسان کی خلقت میں دین ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک انسان کی نفسیات کو مطلقہ طور پر ایبسولوٹ فارم میں دیکھتے ہیں، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی خلقت اور مقصد خلقت انسان سے نہیں جوڑتے ہیں کہ انسان بنا کس لیے ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اسے انسان کامل بننا ہے۔ اب وہ انسان کامل بننے کے لیے ہر کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے انسان کو کہ اس کی تربیت کر کے اس کو اس طرف لے جائے، لیکن دنیاوی امور میں جہاں اسے علم حاصل کرنا ہے، انفارمیشن حاصل کرنا ہے، یہاں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ دین کہتا ہو کہ بچہ اگر سبق یاد نہیں کرتا ہے تو اس کی پٹائی کر لو، یہ مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن ہاں یہ بالکل نظر آتا ہے یہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس لینس سے آ کر کے دیکھیں تو دنیاوی ماہرین بھی اپنی جگہ درست ہیں اور اسلامک پرسپیکٹیو بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ وہ اس وادی میں ہے ہی نہیں جس وادی میں دین ہے۔ آپ جب اس میدان میں نہیں ہیں تو آپ اس کی بات ہی نہیں کریں گے، آپ کے لیے بالکل وہ تو اجنبی میدان ہے، آپ اس میں ہو ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ اس چیز کو سمجھ جائیں، سائیکولوجی ساری کامیاب نہ ہو۔ تو یہ چیز آئی تھنک کہ یہ ایک ڈفرنس ہے فنڈامنٹل، جس کو ہم نے شاید اگنور کیا ہے یہاں پر، اور ہم اسی کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں تو سارے مملکتوں میں یہ نہیں ہوتا، بچوں کی پٹائی نہیں ہوتی، اور اسلام کہتا ہے بچوں کو مار کر کے نماز پڑھنا سکھاؤ، بچے اور بچی اگر بے حجاب جاتی ہے تو اس کو آپ بند کر دو کمرے میں، اس کے بعد اس کو پٹائی بھی کر سکتے کہ وہ حجاب پہن کر کے جائے۔ اب جن کا تعلق حجاب سے نہیں ہے وہ اس کے اوپر کیا نفسیاتی قانون بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ وہ ایک ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، جو کہ درست ہے کہ بچے کو ریپریمینڈ نہیں کرنا چاہیے، بچے کو اس طریقے سے اس کی فزیکل ٹارچر اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، جس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو صفی صاحب نے بھی بتائیں، کچھ نفسیاتی اثرات جو کہ بہت سے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، ڈیپینڈز آن دا لیول آف پنشمنٹ، کس طرح کا پنشمنٹ دیا جا رہا ہے۔ تو میرا آپ سے صفی صاحب پھر ایک سوال ہوگا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اگر یہ پوائنٹ کلیئر ہے، اگر اس پہ کوئی ڈسکشن ہم آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے چیپٹر میں آ کر کے یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنے کا، لیکن دنیاوی تعلیم کے اندر یا بیسک انفارمیشن تعلیم کے اندر یہ لاسٹ ریزورٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بچوں کو پیار سے آپ سکھائیں ان کو، نہ کہ ان کو مار کر کے، ان کو رحمت کے ساتھ آپ ان کو تعلیم دیں۔ تعلیم کی جب بات آتی تو یہ، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو حدیث نبوی ملتی ہے کہ اس کو جو ہے آپ مار بھی سکتے ہو ایک حد تک کے، تو یہ کلیئر لائن بن جاتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی اور ایسے امپورٹنٹ بات ہے جو مارنے کے نتیجے میں والدین کو الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ بہت ہی سنگین اثرات بچے کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے جو سزا کے ڈومینز ہیں ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا اگر میں ان کو ڈومین کو نام دوں تو ایک وہ حصہ آپ نے کہا ہے جہاں پہ وہ کوئی مورل ویلیوز کو بریچ کر رہا ہے، اور ایک وہ جہاں پہ وہ ایجوکیشنل ویلیوز کو بریچ کر رہا ہے۔
تو پہلی بات تو سر ہمیں یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ فار ایگزامپل ہم نے کوئی اس کی مورل ویلیو کو بریچ ہونے کے اوپر ہم نے سزا دی. مثال کے طور پہ بچے نے جھوٹ بولا اور آپ کو پتہ چل گیا جی بچے نے جھوٹ بولا اور آپ نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور آپ نے اس کو مارا. اب وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ جس دن اس کو وہ ڈنڈے کا خوف ختم ہو جائے گا اور وہ بیہیویئر اس نے انٹرنلائز نہیں کیا ہوا, وہ دل سے نہیں مانا ہوا کہ سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے, وہ صرف اس لیے مانا ہوا ہے کیونکہ اس کو ڈنڈے کا خوف تھا. تو جس دن اس کے وہ ڈنڈے کا خوف سائڈ پہ ہو جائے گا, اس کی سٹک پرے ہو جائے گی, وہ جھوٹ بولے گا. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مورل ویلیوز کو بھی ڈنڈے کے زور پہ یا فزیکلی کارپورل پنشمنٹ کے ذریعے سکھائیں گے تو دا ڈے جس دن اس کو خوف اترے گا وہ اپنی مورل ڈی جنریشن کی طرف جا سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. دوسری جو ایگزامپل ہے, آپ نے جو دوسرا ڈومین کی بات کی ہے کہ ایجوکیشنل جو اس کی ایکیڈیمکس ہیں اس کے اندر وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات آپ نے بڑی اچھا کیا, اس کو ہائی لائٹ کر دیا, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو کچھ پڑھا رہے ہیں اور وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا. لیٹ سے آپ میتھ پڑھا رہے ہیں اور میتھ وہ نہیں سمجھ پا رہا تو آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور نفسیات نے اس کے اوپر بے شمار کام کیا ہوا ہے کہ دیر آر سرٹن لرننگ ڈسیبلٹیز, کہ بچے کے اندر کچھ ایسی لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تعلیم لینا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بچے کو چیزیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے جی. مثال کے طور پہ بچوں کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہم جب سزا دیتے ہیں تو ہم ان تمام لرننگ ڈسیبلٹیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور کبھی بھی اس کا سلوشن نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر جو نتائج آتے ہیں ہمیں, مثال کے طور پہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ نفسیاتی اثرات جو ہیں ہمارے اوپر, اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اس کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اثر لیک آف کانفیڈنس ہو جائے گا بچے کے اوپر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ نے جناب اس کو کوئی ایک سوال نہیں کر رہا تھا, آپ نے اس کو مارا اور اس سے کہا کہ بس جیسے ہی کر رہا ہوں یہ کرو یہ کرو, اس کو زبردستی آپ نے وہ سوال کس نتیجے سے کروا دیا, لیکن اس کے اندر وہ کانفیڈنس آپ نے مار دیا ہے کہ جس کانفیڈنس کے ذریعے اس نے اگلی دفعہ کوئی ایک اچھا سوال آپ سے پوچھنا تھا. یا مثال کے طور پہ جس کانفیڈنس کو اس نے یوز کر کے جب آگے جا کے تعلیم میں 10-12 سال بعد جب اس نے یونیورسٹی میں پہنچنا تھا تو اس نے جہاں پہ جا کے کرٹیکل ریزننگ ایکوائر کرنی تھی, اب وہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام سوالات کو چھوڑ دے گا. پھر اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچے کی عزت نفس آپ برے طریقے سے مجروح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو آپ کی جو اس کی اپنی سیلف ورتھ ہوتی ہے, اپنی جو اس کی قیمت ہوتی ہے, آتے جاتے مثال کے طور پہ جو والدین اپنے بچوں کو مارتے رہتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوئی مار دیا, چھوٹی سی بات ہوئی مار دیا, اس کی عزت نفس اس حد تک مجروح ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھ پاتا. اور اس سیلف اسٹیم کے ساتھ ہی اس کی سیلف ایفیکیسی کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ صلاحیت کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, وہ بھی برے طریقے سے مجروح ہو جاتی ہے. اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا, اور الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لائف میں فیلئر ہو سکتا ہے, وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب شخص بننے سے اس کو مسائل ہو سکتے ہیں. اور ایون جہاں تک بھی ہے کہ جو اگر ایکسٹریم کیسز میں ہم دیکھیں تو بچے جسمانی سزا کے اوپر خاص طور پہ ایون سوسائڈل ہو سکتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی جان لینے کے طرف بھی ایون جا سکتے ہیں اس بات سے تنگ آ کے کیونکہ ان کو اتنی سزا دی گئی ہے. تو یہ ایکسٹریم کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, اور بے شمار نفسیاتی مسائل ہیں اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں جو کہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا, مورال ویلیوز کے اوپر بچوں کو پنشمنٹ دینا, درست ہے بات کہ بچے نے جھوٹ بولا ہے تو پہلے اسے یہ تو پتہ چلے, فرق پتہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا, یہ ٹریننگ ہو. لیکن ایک بچہ مسلسل طور پر مورال ویلیوز کو جانتے ہوئے بھی, اب سمجھتے ہوئے بھی وہ اس کو انٹینشنلی انجام دیتا ہے. اب یہاں پر اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ فزیکل پنشمنٹ دیا جا سکتا ہے ایک حد تک کے. اب ہم دیکھیں تو یہی سسٹمز مغرب کے جو بچوں کے لیے کارپورل پنشمنٹ کو روکتے ہیں, لیکن جب ان کے معاشرے میں جرائم ہوتے ہیں, جرم ہوتے ہیں, تو وہاں تو یہ فزیکل ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو, کرمنلز کو. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ انسانی حقوق کے خلاف جا رہے ہیں, کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں, کسی کو مار نہیں رہے ہیں. یہ تو بڑا ہی سیویئر ٹارچر اور سیویئر پنشمنٹ ہوتا ہے ان سوسائٹیز کے اندر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وین اٹ کمز ٹو انفورسمنٹ آف لا, ایک ایسے قانون کو جب آپ انفورس کرنا ہے جس سے سوسائٹی کا مورال یا سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں,
آپ کو ہر معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فزیکلی اس کو روک سکتے ہیں، انفورس کر سکتے ہیں اس کو. تو پھر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مورل ویلیوز ڈیگریڈیشن کا اثر اجتماع پر ہوتا ہے. ایک بچہ اگر جھوٹا ہے، دوسرا بچہ بھی اگر جھوٹا ہے، آپ اس کو سختی سے نہیں روکیں گے تو پورا معاشرہ جھوٹا بن جائے گا. ایک بچہ گالی دینا سیکھ جاتا ہے، اگر آپ اس کی اس ایتھیکل بیہیویئر کو نہیں روکیں گے، سمجھا کر کے پیار سے ایک سٹیج پر جا کر اگر سختی نہیں کریں گے تو یہ تو اس کا ملکہ بن جائے گا، اس کی ایک فیکلٹی بن جائے گی، اور پھر اسی طرح سے کلچر بن جائے گا پورے معاشرے کے اندر کہ ہر کوئی گالیاں دے گا. تو یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے کہ جب مورل ویلیوز کی بات آتی ہے تو اسلام مورل ویلیوز کو انفورس کرتا ہے. یعنی حکومت اسلامی ہو کہیں پر صحیح معنوں میں تو ایک عورت کو بے حجاب باہر جانے کا رائٹس نہیں ہے حکومت اسلامی کے اندر، اس کو حجاب پہن کر کے جانا ہے. اگر وہ بنا حجاب نکل آتی ہے تو اس کو پھر سزا ہے اس کے لیے. تو یہاں اسلام نے بھی سزا رکھی بھی ہے. سزا تو دین میں بھی ہے، سزا کا تو ان پرنسپل کو انکار نہیں کر سکتا. عذاب ہے اللہ کے معاشروں پر آئے ہیں. یہ پروفیسر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سزا کے حوالے سے، یہ وہ آخری سٹیج والی بات کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دیتے ہی سزا ہیں. یعنی ہر وقت سزا، ڈانٹ ڈپٹ سزا، یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں. یہ سزا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل آخری حربہ، پہلے پیار محبت جتنے بھی آپ طریقے اپنا سکتے ہیں وہ. اور جہاں تک یہ بات آپ نے کی مورل ویلیوز کی، اقدار کی، یا دیگر جس سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، اور مسلسل آپ سارے طریقے اپنا کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر تھوڑا سا تو ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ عملی طور پر دیکھیں، اور مجھے پڑھاتے ہوئے عرصہ ہو گیا، میں ساتھ طالب علمی کے دور میں بھی پڑھاتا رہا اسکولوں میں، تو میں نے مختلف طریقے اپنائے. پہلے جب میں گیا تو میں نے صرف پیار رکھا اور بچوں کے ساتھ دوستی رکھی. تو میں نے کچھ عرصے کے بعد نوٹ کیا کہ وہ بچے مجھے استاد نہیں سمجھ رہے، بڑے بے تکلف ہو رہے ہیں، میں کوئی کام دیتا ہوں تو وہ کرتے نہیں. پھر میں نے یہ چیز نوٹ کی، کچھ سیکھا، اور اگلے اسکول میں اس سے بہتر میں گیا تو میں نے کچھ اعتدال رکھا. غصے کا بھی تھوڑا سا ناگواری غلط ہو رہا ہے تو غصے کا اظہار کرتا، اور پیار بھی، جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ پیار، لیکن تھوڑا سا میں نے فاصلہ کر لیا. تو اس کا میں نے نتیجہ دیکھا کہ وہ استاد کی جو عزت ہے وہ اس بچوں میں آ رہی ہے. اور اگر میں کام دیتا ہوں تو وہ کر کے آتے ہیں کہ ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، استاد کو جو ہے ایک جیسے ہمارے استاد ہیں نفسیات کے، تو نفسیات بھی ماہر ہونا چاہیے تھوڑا، بچوں کی نفسیات خاص طور پہ. ہم آتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ یہ اب ایک آخری پارٹ ہے اس کارپورل پنشمنٹ کا. ایک آخری سوال یہ ہے نا کہ یہ بات تو اگریڈ ہے کہ مورل ویلیوز کے لیے آپ ایک حد پہ جا کے سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس سزا کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، کس حد تک، کیا نفسیاتی پہلو کو بھی وہاں نظر میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. وہ چیزیں جہاں پر مورل ویلیوز کمپرومائز نہیں ہوتی ہے یا معصیت اللہ تعالیٰ نہیں ہوتی ہے، وہاں بچوں کو سزا دینا یہ قابل قبول ہے کہ بالکل سزا نہیں دینی چاہیے فزیکل پنشمنٹ کی جہاں بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں بچہ معصیت میں خط کو کراس کر جائے، مورل ویلیوز پہ مسلسل کمپرومائز کریں، وہاں اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، چند حدیثیں تو آپ کو مل جاتی ہیں کہ بچے کو مثال 4 تھپڑ مار دیں یا یہ کر دیں، لیکن کیا اس کے کچھ اصول ہیں جو والدین کو سمجھ میں آئیں کہ کن پرنسپلز کے اوپر وہ فزیکل پنشمنٹ دے سکتے ہیں، کس حد تک کے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہ فزیکل پنشمنٹ بھی بچوں پر نفسیاتی اثر چھوڑ دے. یہاں پر راشد صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے کہ کس حد تک کے وہ کون سے اصول ہیں جن کو والدین کو فالو کرنا چاہیے اگر بچے کو فزیکل پنشمنٹ لاسٹ سٹیج پر جا کر دینی پڑے، اسپیسیفکلی جہاں وہ معصیت کر رہا ہو؟ دیکھیں، عملی زندگی میں آپ دیکھیں تو جو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں بچوں کو، وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے. آخری یہ جو حربہ ہے یا آپشن ہے سزا کی، وہ تو دینی پڑ جاتی ہے. تو بہرحال وہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ احتیاط، پھر بھی اعتدال اور احتیاط بہت ضروری ہے. مثال اسلام نے بچوں کو اگر حد سے زیادہ آپ نے مار دیا، اس پہ کفارہ بھی رکھا ہے.
اگر اس کا بدن لال ہو جائے یا اس کے اوپر نشان پڑ جائے تو کفارہ بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک کفارہ ہے، سونے کے دینار تک کے کفارہ، یعنی اس حد تک کہ اسلام نے اس کو کنٹرول بھی کیا ہے جہاں اجازت دی ہے تو. لیکن یہ بات والدین نہیں سمجھتے ہیں اکثر کہ مارنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، یہ اسلامک پرسپیکٹیو سے گناہ میں بھی آ جاتا ہے جس کا آپ کو کفارہ دینا ہوتا ہے. تو کیا یہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے والدین کے لیے اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی کہ کس حد تک کہ وہ جا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ جو کام آپ بچے سے کروانا چاہ رہے ہیں پہلے تو آپ خود کر رہے ہوں. نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو باپ کو نمازی ہونا چاہیے. تو جب بچہ نہیں جائے گا اور وہ سزا دے گا تو اسے پتہ ہے میرا والد یہ کام کرتا ہے، مجھے یہ کرنا ہی ہے. اور یہ بھی تو ہے نا کہ جتنا اس کی غلطی ہے اس کے مطابق ہی اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل اس کے بعد اس میں تو اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بچوں کو اگر آپ نے فزیکل پنشمنٹ دیا کسی سٹیج پہ جا کر تو کیا وہ پرائیویٹ میں دینا چاہیے یا دوسروں کے سامنے دینا چاہیے؟ اس کے نفسیاتی اثر ہوتے نہیں ہوتے ہیں آپ صفی صاحب؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کے اوپر میں نے ریسرچ بھی کی ہے جو آپ کا سوال ہے، اور میں نے ایک باقاعدہ ایک جو سا ہے کوالٹیٹیو ریسرچ ہم نے کنڈکٹ کی تھی اور ان بچوں کے اوپر کی تھی جن کو جسمانی سزا اپنی زندگی میں ملتی رہی اور پھر ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہاں پہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں مثال کے طور پہ کہ اس سزا دینے کا کس حد تک آپ دے سکتے ہیں اور اس کو جسم کے حصے کو ابھی دیکھنا ہے. ایک بات یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ سزا کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. یہاں پہ اب ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اسلام نے بھی ایسا ڈیٹرنٹ اس کو پیش کیا. اب سزا اگر سلوشن نہیں ہے تو سلوشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں اس کے الٹرنیٹیو کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہمیں اپنے جو والدین ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ سزا نہیں تو پھر کیا. تو اس کا جواب سر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ بیہیویئر جو ہے یا آپ کا جو عمل ہوتے ہیں وہ نفسیات کے مطابق پکے ہوتے ہیں سرٹن قسم کی ری انفورسمنٹس کی وجہ سے. اب ری انفورسمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا، آپ نے اس کو شاباش دے دی، آپ نے اس کو ٹافی دے دی، آپ نے اس کو چاکلیٹ دے دی، جتنے بھی اچھے آپ ری انفورسمنٹ، تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کا سبق پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کا بچہ ایک کام غلط کر رہا ہے، لیٹ سے اس نے راہ چلتے ہوئے کوئی چیز سڑک کے اوپر پھینک دی، لٹرنگ کی اس نے اور گندا کر دیا. اب یہاں پہ اس کو کریکٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس بیہیویئر کو کیسے کریکٹ کریں؟ اب ایک طریقہ تو یہ ہے جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہی اس کو ایک لگائیں چپیٹ اور آپ جناب علی کہیں گے یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ فوراً لگائیں. اور مثال کے طور پہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی یہ تو ایک رائج طریقہ کار ہے کہ راشد صاحب نے ذکر کیا کہ والدین کو بھی وہ کام کرنا چاہیے جو کہ وہ سکھانا چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہ چیز اٹھائیں اور بچے کو دکھائیں کہ یہ چیز آپ نے جو پھینکی ہے یہ اب میں اٹھا رہا ہوں اور جو سامنے ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے اور میں وہاں پہ جا کے پھینک رہا ہوں. تو ایک تو وہ آپ کی نقل کرے گا اگلی دفعہ جب وہ کام وہ کرنے لگے گا. دوسری بات یہ ہے سر یہاں پہ کہ آپ کو ایک بات یہاں پہ غور کرنی چاہیے کہ آپ پازیٹیو بیہیویئر کو پریز کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو زیادہ کریں. یہ مورل ویلیو اس کے بھی اندر ہے، یہ ہر جگہ کے اندر ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ سچ بولتا ہے، بے شک اس نے کوئی غلطی کی ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی کام خراب کر دیا گھر میں آ کے اور اس نے آ کے آپ کو سچ بتا دیا کہ ابا میں نے یہ کام خراب کر دیا. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس پہ سزا دینا شروع کر دیں، آپ اس کے اس سچ بولنے کے اوپر اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اگلی دفعہ جھوٹ نہ بولے، یا اگلی دفعہ جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کس نے خراب کیا ہے تو وہ آگے سے جو ہے جھوٹ بول کے تو اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے. تو پازیٹیو کو پریز کرنا چاہیے، ہمیں یہ کنسنٹریشن کرنی چاہیے اور نیگیٹیو کے اوپر بات کو جانے کے لیے حتی الامکان کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. اور پھر بھی میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کارپورل پنشمنٹ از ناٹ دا سلوشن کسی بھی حالت میں. یعنی آپ کا نظر یہ ہے کہ جو معصیت خدا بھی کرے، جو دین نے کہا ہے کہ جس سٹیج پہ جا کے آپ ایک لمٹ تک اس کو فزیکل پنشمنٹ دے سکتے ہیں. جی نہیں، اس حوالے سے تو میں نے کوئی بات نہیں کی، وہ اس حوالے سے راشد صاحب بات کریں، میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے صرف بات کر رہا ہوں، ایجوکیشنل پرسپیکٹیو پر، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اٹ از نیور دی سولوشن. ناظرین ہمارا وقت اس سیشن کا تمام ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمارے اسی سیشن کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جاری رہنا ہے، جو ہے نان فزیکل پنشمنٹ کے اوپر. یہ بھی خود ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے
کہ کس نوعیت کی نان فزیکل پنشمنٹ بچوں کو دے سکتے ہیں ہم، کیونکہ یہ خود ایک نفسیاتی سزا ہوتی ہے اور اس کا دوسرے نفسیاتی پہلوؤں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اسے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اگلے سیشن میں۔ لیکن اس سیشن میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کارپورل پنشمنٹ، فزیکل پنشمنٹ بچوں کو حد اکثر روکنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے والدین کو، اور تعلیمی امور میں تو بالخصوص اس پر پابندی ہے، دین نے بھی اس سے روکا ہے۔ لیکن جہاں بات معصیت کی آتی ہے یا بچوں کے مورل ویلیوز کو کمپرومائز کرنے کی آتی ہے، وہ بھی ایک آخری سٹیج پر جا کر بچوں کو فزیکل پنشمنٹ وہاں دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک لمٹ میں جہاں بچے کا کوئی فزیکل ڈیمیج نہ ہو، نہ اس پہ کوئی نفسیاتی اثر برا پڑے، صرف وہ یہ بات ایک ڈیٹرنٹ کی طرح ہو جائے کہ یہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور ساتھ میں اس کی اصلاح کا بھی پروسیس ساتھ میں جاری رہنا چاہیے۔ ہم بہت بہت مشکور ہیں اپنے مہمانوں کے، لیکن انہی کے ساتھ ہم اپنا اگلا سیشن جاری رہیں گے۔ ضرور دیکھیے ہمارا اگلا پروگرام جو اس کا پارٹ 2 ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام میں جس طرح سے آپ ہمارے ساتھ چلتے آئے ہیں، چلتے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام باغبان۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔